اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی پیاری دلچسپ سی بچوں کی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ نام ہے ننھے کارکن جادوئی جنگل کے ہیرو۔ جی، بچوں کی کہانی ہے لیکن میرا خیال ہے اس میں بڑوں کے لیے بھی سبق ہیں۔ بالکل، بظاہر تو سیدھی سادی لگتی ہے لیکن گہرائی ہے اس میں۔ تو کہانی ہے ایک جادوئی جنگل کی۔ وہاں کچھ بہت ہی ننھی منی مخلوقات رہتی ہیں، منی ورکرز کہلاتی ہیں۔ منی ورکرز یعنی چھوٹے کارکن؟ جی، اتنے چھوٹے کہ انگوٹھے سے بھی بڑے نہیں، لیکن ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی خاص ہنر ہے اپنی کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے۔ اور یہ بات نا شروع سے ہی بڑی مزے کی لگتی ہے۔ ہمیں فوراً کرداروں سے ملوایا جاتا ہے۔ ایک ہے للی۔ اچھا۔ وہ ماہر معمار ہے، چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں پتوں سے گھر بنا لیتی ہے۔ زبردست۔ پھر ایک میکس ہے، وہ سمجھیں ایک منی مکینک ہے۔ مکینک؟ جنگل میں؟ ہاں، مطلب ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں، کھلونے، یہاں تک کہ مرجھائے ہوئے پھول بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ واہ۔ اور ایک ہے سیمی، سپر سارٹر۔ جنگل کے بازار میں نا پھل، سبزیاں وہ سب ترتیب سے لگاتا ہے۔ بڑا منظم کردار ہے۔ تو دیکھیں یہیں پر ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ کہانی شروع سے ہی نا یہ اسپیشلائزیشن یعنی مہارت کا آئیڈیا سامنے لاتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ یہ صرف کردار نہیں ہے، یہ اپنی کمیونٹی کے آپ کہیں فعال ممبر ہیں۔ ان کی ایک خاص پہچان ہے ان کے ہنر کی وجہ سے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے چھوٹا سا ماڈل ہے کہ کیسے الگ الگ مہارتیں مل کر ایک پورا نظام چلاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور یہ نظام، یہ جو ان کا سیٹ اپ ہے، وہ آزمائش میں پڑتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ کہانی میں پھر ایک موڑ آتا ہے۔ ایک بڑا طوفان آتا ہے جنگل میں، بہت شدید۔ درخت گر جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، مطلب کافی افراتفری مچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے طوفان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ننھے کارکن گھبراتے نہیں ہیں، وہ فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ بڑا اہم ہے کہانی میں۔ ان کا رد عمل؟ جی، للی جو ہے وہ فوراً ان جانوروں کے لیے شیلٹر بنانا شروع کر دیتی ہے جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں۔ عارضی پناہ گاہ ہیں۔ بالکل۔ اور میکس، وہ جو میکینک ہے، وہ ٹوٹی ہوئی شاخیں، دوسری چیزیں وہ مرمت کرنے لگتا ہے، اپنا ہنر استعمال کرتے ہوئے۔ جی۔ اور سیمی، وہ اپنی ترتیب والی مہارت استعمال کرتا ہے۔ خوراک، دوسرا ضروری سامان، اسے اکٹھا کرنا، تقسیم کرنا، سب منظم طریقے سے۔ کمال ہے، یعنی بحران میں بھی ان کا ٹیم ورک اور تنظیم نظر آتی ہے۔ ان کا رد عمل صرف تیز نہیں بلکہ بہت منظم بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بس بھاگ دوڑ مچی ہے۔ یہ جو طوفان والا حصہ ہے نا، یہ صرف ایک مشکل وقت نہیں دکھاتا، یہ اصل میں ان کی کمیونٹی کا جوہر سامنے لاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہاں وہ انفرادی مہارتیں، وہ اسپیشلائزیشن جس کی ہم بات کر رہے تھے، وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ جی جی۔ یہ صرف ٹیم ورک نہیں ہے، یہ خاص مہارتوں کا صحیح وقت پر استعمال ہے جو فرق ڈالتا ہے۔ اور شاید دباؤ میں وہ صلاحیتیں اور نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ بالکل ممکن ہے۔ شدید ضرورت کے وقت آپ اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں تو ان کی یہ مشترکہ کوشش ہی اصل میں بحالی کی بنیاد بنتی ہے۔ تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ جی بتائیے۔ ہاں جی، وہ اتھک محنت کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو نہ صرف دوبارہ کھڑا کرتے ہیں بلکہ شاید پہلے سے بھی بہتر اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زبردست۔ اور اسی لیے تو انہیں جنگل کے ہیرو کہا جاتا ہے۔ کہانی کا پیغام تو واضح ہے کہ مل کر کام کریں، اپنی صلاحیتیں استعمال کریں تو چھوٹی سی مخلوق بھی بہت بڑا فرق لا سکتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے جو مجھے اہم لگی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ صرف طوفان کے دوران ہیرو نہیں بنتے، کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ وہ اس کے بعد بھی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، تعمیر، مرمت، ترتیب۔ جی، وہ سب جاری رہتا ہے۔ تو یہ صرف ایک بہادری کا واقعہ نہیں ہے، یہ مستقل مزاجی، وہ مسلسل کوشش ہے جو ایک کمیونٹی کو پائیدار اور خوشحال بناتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بحران گزرنے کے بعد بھی کام جاری رہتا ہے۔ بالکل، اصل تعمیر تو وہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کہانی سے اہم باتیں نکالیں تو کیا ہوں گی؟ ایک تو ٹیم ورک کی طاقت۔ جی، وہ تو ہے۔ پھر ہر فرد کا اپنا منفرد کردار کتنا اہم ہے، کوئی بھی بیکار نہیں۔ صحیح، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ اور تیسرا، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا، ریزیلینس جسے کہتے ہیں۔ لچک۔ یہ دکھاتا ہے کہ کوئی کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو،
اس کا کام، اس کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ جی ضرور۔ ہماری اپنی دنیا میں، ہمارے آس پاس، روزمرہ زندگی میں کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہوں گی، کتنی ایسی مہارتیں ہوں گی جو شاید نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ مل جاتی ہیں تو کتنے بڑے نتائج نکلتے ہوں گے۔ کون سی ایسی خاص صلاحیتیں ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، شاید غیر محسوس طور پر ہی، اپنی کمیونٹی کو بنانے، سنوارنے یا منظم رکھنے کے لیے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اکثر ہم ان چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، شاید ہمیں اپنے ارد گرد کے ان ننھے کارکنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔